فوج میں تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جس کا کہ آج آئی ایس پی آر نے بڑے کلیئرلی انہوں نے بتا بھی دیا، اور میں ان کی سپیچ سے یا جو بھی ان کی پریس کانفرنس تھی اس کا ایک اہم حصہ میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہندوستانی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی ایک ذمہ دار ریاست کا رسپانس، میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے. یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل قبول ہے. ایسے منفی بیانیے کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، جس کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں ہم کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے پورے ملک کے نظام کو درم بھرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے کہ حکومت وقت پہ اداروں پہ پریشر ڈالا جائے اور اپنے لیے سہولتیں حاصل کی جائیں. اس طرح ہونے والا نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں یہ جو بھی کر لیں، یہ پہلے بھی اکٹھے تھے، عمران خان پہلے بھی علیحدہ تھے، ایک تھے، ابھی بھی وہ ایک ہیں اور یہ سارے اکٹھے ہیں. اس چیز کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلائی جائے. جو اکنامک پازیٹیوٹی آ رہی ہے ہماری اکانومی میں، جو مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کو سیبوٹاج کرنے کا، اس کو نیوٹرلائز کرنے کا یہ ایک بھونڈا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ جو ان کے جو لیڈرز ہیں جن پہ کہ سیریس کرپشن کے چارجز ہیں، کنوکشنز ہیں، ان کے لیے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے. لیکن پاکستان کے عوام ایسا ہونے نہیں دیں گے. پاکستان کے عوام انتہائی سمجھدار باشعور لوگ ہیں، جن کی کہ آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ قومی مفادات کے ارد گرد گھومے گی. پاکستان کی سیاست ذاتی مفادات کے گرد نہیں گھومے گی، جو کہ اپوزیشن کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ ذاتی فوائد کے لیے پورے ملک کی فوائد کو قربان کر دیں. شکریہ. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، مخاصمت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہے، کیا آپ ایک ذمہ دار وزیر کی حیثیت سے قوم کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ واقعی آپ کی حکومت سینٹ الیکشن تک برقرار رہے گی، سینٹ الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عوام یہ پوچھ رہے ہیں، وزیر اعظم اور آپ کے بیانات کے جواب میں عوام یہ کہہ رہی ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، مہنگائی کے حوالے سے، کہ کیا میاں نواز شریف کو واپس لانے سے واقعی چینی 55 روپے ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ نے پہلی بات کی کہ سینٹ کے الیکشنز، اب آپ نے اپنے سوال میں ایک یہ جواب دے دیا ہے کہ جو مقصد ہے، یہ جو سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس کے لیے، اس کی عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ عوام کے لیے یہ نہیں کر رہے. وہ اس میں ایک حصہ ہے کہ سینٹ الیکشنز بنیادی مقصد ہے اپنے لیے ذاتی مفادات، چاہے وہ جتنے بھی ان کے آپ کھڑے ہو، سارے نیب زدہ کنوکٹڈ لیڈرشپ، جن کو کہ 40-50 سال کا چانس ملا حکومت کرنے کا. اس دوران میں انہوں نے کون سے اس ملک میں شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیں؟ ابھی تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کہ ہم نے ملک کو، اداروں کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں. انشاءاللہ سینٹ کے الیکشنز بھی ہوں گے. حکومت اپنے کاموں پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے.
महंगाई मानते हैं कि ये एक सीरियस इशू है और कौन सी सियासी हुकूमत नहीं चाहेगी कि इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देखें ये एक आर्जी चीज है और इंशाअल्लाह ताला, और ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर खुद तो बादशाहों की जिंदगी गुजार रहा है, जिस तरह के इस वक्त आपके बैठे हुए हैं नवाज शरीफ लंदन के अरबों के अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, औलाद उनकी उनके पास ही है। यहां पे वो पाकिस्तानी लोगों को झोंक रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के बच्चों को वो झोंक रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक उसका ताल्लुक है, आपका दूसरा जो मियां नवाज शरीफ की वापसी से, ये नहीं होगा कि जी कोई मुल्क में चीनी सस्ती 5.55 पे आ जाएगी जिस तरह आप कह रहे हैं। असल चीज ये है कि हमने उनको वापस लाना है, उनसे पैसे वापस निकालने हैं उनसे, नवाज शरीफ को। और जिस तरह वो मरियम कह रही थी कि इन सबको कि इनको सिक्योरिटी की खतरात हैं, हम इनको बिल्कुल पूरी 200% सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए, कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि ये हिफाजत में रहें, क्योंकि इनसे हमने पैसे निकालने हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इनको कुछ हो। शबीर साहब, सबसे पहले तो जाहिर हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हम भी इस बयानी की मजम्मत करते हैं जो कि हयात सादिक साहब ने बात की। और लेकिन सवाल सर मेरा ये, आपने कहा कि अपोजिशन प्रेशर डाल रही है एनआरओ हासिल करने के लिए, लेकिन हमने देखा है सर कि ये लोग जब जेलों में थे तो इनको कहीं ना कहीं से एनआरओ तो मिला कि ये बाहर चले गए, इनको रिलीफ मिला, लेकिन अब क्या गारंटी है कि दोबारा से जब ये प्रेशर डाल रहे हैं तो कोई प्रेशर में आकर दोबारा से इनको रिलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो जिन लोगों ने पहले रिलीफ दिया आज वो ज़ाहिर भुगत भी रहे, तो उस वक्त फिर प्राइम मिनिस्टर की क्या स्टैंडिंग होगी? क्योंकि पहले भी वो कहते थे कि मैं तो एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उनको रिलीफ मिल गया। अब भी अगर कोई प्रेशर में आकर इनको रिलीफ देता है तो हुकूमत कहां स्टैंड करेगी? देखें, पहली बात तो ये है कि आप जो वाकया हुआ है उसको आप पसे पुश नहीं डाल सकते। जो मेन इशू है आज का, और वो है जो कल का बयान दिया था ऑपोजिशन के एक रहनुमा ने, वो बयान उसी पे हम बात करेंगे। ये बाकी सानवी चीजें हैं, असल चीज मुल्क है। एक ऐसा बयान दिया है जिसने कि आपने दुश्मन को खुश कर दिया है। आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बाखबर लोग हैं कि ये जो अभिनंदन का जो बयान अयाज सादिक ने दिया है, इस पे कौम उनका हिसाब लेगी। और हम चाहेंगे कि अयाज सादिक असेंबली में खड़े होकर माफी मांगे, और इसी तरह जो पीडीएम की जो लीडरशिप है वो भी खड़े होके और अपनी निदामत और उसकी तनकीद और उसकी मजम्मत वो करे और माफी मांगे पाकिस्तानी आवाम से। बिकॉज इससे कम पे हम राजी नहीं होंगे। हमारा अब यही हदफ है कि हम हर उस शख्स को कि जो कि मुल्की मफादात के साथ खेलता है, वो जो है तो अवाम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ पाकिस्तान का मामला है, हम जिस भी नजरिए से ताल्लुक रखते हैं, हमें इकट्ठे होना चाहिए, पाकिस्तान हमारे लिए पहले होना चाहिए। सर, दूसरा ये आपने तो बता दिया कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी, इसके अलावा भी कोई आपके पास लीगल ऑप्शन है कोई कार्रवाई करने का हवाले से अयाज सादिक पर? क्योंकि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के बयानिए को दुश्मन को मजबूत करने की कोशिश की गई है, तो इसमें आपका कानून क्या कहता है? दूसरा, ख्वाजा आसिफ ने भी एक बात की है, उसमें कितनी हकीकत है? कन्वर्शन की जो सजा है, कन्विक्शन है, उसको रिव्यू करने हुकूमत जा रही है, कोई इस किस्म की कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि इंडिया में इसमें मर्सी अपील पे नहीं गया, तो हुकूमत पाकिस्तान खुद उस कन्विक्शन को रिव्यू करने जा रही है, इसमें कितनी सजा करेगी? देखें, जहां तक कि इस बयान का ताल्लुक है, या जो बयान क्वेटा में दिया गया, जो लंदन से तकरीर की गई, ये आइन की आर्टिकल 19 की एक खुल्लम खुल्ला वायलेशन है, और कानून आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर उन्होंने माफी मांग ली, पार्लियामेंट में माफी मांग ली, फिर तो ठीक है,
پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے معافی مانگ لی پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. لیکن پھر ساتھ میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ جی یہ دیکھیں سیاسی مخالفت ہو رہی ہے اس میں ہم، یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے، انہوں نے خود آپ کو اپنی اصلیت بتا دی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا ہے. باقی چیزیں دیکھیں نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایز اے حکومت کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے کہ جو بات ہوئی ہے ہم اس کو بالکل آسانی سے نہیں برداشت کریں گے، نہ پاکستان کے عوام برداشت کریں گے، اور ان کو حساب دینا ہوگا، ان کو معافی مانگنی ہوگی، سیدھا معافی مانگنی ہوگی. اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی. سر دوسرا سوال گلبھوشن والا، یہ تو آپ نے ایسی بات کی ہے کہ اگر گلبھوشن کا نام تو ہم ان کے منہ سے سنتے ہی نہیں تھے، شکر ہے کہ گلبھوشن کا نام ہم نے ان کے منہ سے سنا ہے. یہ تو عالمی سطح پر بھی لوکلی بھی کبھی گلبھوشن کا نام ہی نہیں لیتے تھے. آج جو ہے چونکہ یہ ایک ایسی اس پہ اتر آئے ہیں، ایک ایسی گری ہوئی سطح پہ اتر آئے ہیں کہ اس میں اس وقت ہر چیز کو توڑ مروڑ. دیکھیں اصل چیز کیا ہوتی ہے، چاہے وہ اخباری جرنلسٹ ہو یا وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کی کریڈیبلٹی وہ کتنی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ماضی کیا رہا ہے اور وہ اس کا ریکارڈ کیا ہے. یہ تو سارے جھوٹے ہیں، یہ تو ہر بات میں اگر جھوٹ نہ بولے تو ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو ان کی باتوں پہ تو آپ بالکل کسی طرح توجہ ہی نہیں دینی چاہیے آپ کو، بیکاز آپ کا تجربہ ہو گیا ہے کہ ان کا کال کیا تھا اور ان کا فیل کیا تھا. عوام کی خدمت کے اس میں اپنے انہوں نے، آپ کو پتا ہے جی، کسی دن ہم کریں گے اس پہ ڈیٹیل وہ کہ کیا کیا انہوں نے لوٹ مچائی ہے، کس طرح زمینوں میں انہوں نے سڑکیں پہنچا کے اپنے پانی پہنچا کے وہاں پہ اسکیمیں بنائی، ارب ہار روپے بنائے، سستی زمینیں لے کر کاروبار کرتے رہے. یہ اپنی پاور کو انہوں نے استعمال کیا اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے. ان کی سوچ ہی اور اس سے آگے جا نہیں سکتی ہے. انٹرنیشنل ایشوز یہ تو ان کی سوچ سے بھی باہر ہیں، کیونکہ یہ ایک نااہل بھی ہیں اور یہ کرپٹ بھی ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے. یہ کوئی ایک سیاسی مخالفت کی بات نہیں ہے. اور آخر میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ کے پاس ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ ایماندار بھی ہے، وہ دلیر بھی ہے، اور وہ کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہے. یہ سخت وقت ہے ضرور، لیکن آپ ان ملکوں کو دیکھیں جن میں کہ یہ وبا ایک تباہی مچا چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ادھر پھر بھی، حالانکہ وہ ختم نہیں ہوئی ہے وہ وبا، دوبارہ اس کا ایک وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوئی ہے. مہنگائی پہ ہم قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ انشاءاللہ ہمارے لیڈر کی، ہماری کیبنٹ کی، ہماری نیتیں ٹھیک ہیں. کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم صحیح رستے پر ہیں، اور انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوں گے. اور ہمارے ساتھ یہ بات ہماری حکومت کی کامیابی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو سخت وقت ہے اس کو ہم یاد کریں گے کہ ایک وقت وہ بھی، اور اب ایک وقت یہ بھی ہے جو کہ خوشحالی کا ہے اور ایک پرامن معاشرے کا قیام ہے، جس میں کہ ہر جو پاکستانی ہے وہ اپنا ایک روشن مستقبل دیکھ سکے.